السلام علیکم، تو ویلکم جی آپ سب کا میرے ایک نئی ولاگ میں۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا، ہم سب ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ تو جی آج میں یہ جو ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ بیسیکلی 10 محرم کو ہم نے جو اللہ پاک کی راہ پہ چاول بنا کے تقسیم کیے تھے، تو اس نیاز کی یہ ویڈیو ہے۔ تو میں نے کہا چلے میں ولاگ اپلوڈ کرتی ہوں۔ میرے پاس بیسکلی ٹائم نہیں تھا اتنا کہ میں ویڈیو ایڈٹ کروں پھر میں اسے اپلوڈ کروں، تو کیونکہ محرم ہے تو اس لیے پھر گرمی بھی کافی ہے، تو بچوں کے ساتھ پھر یہ اپلوڈ کرنا کافی مشکل ہے، تو میں یہ ویڈیو آج اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو آپ سب نے کیا کیا نیاز بنائی، کیا کیا آپ سب نے تقسیم کیا، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیوز کو، پلیز مجھے سپورٹ کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز۔ آپ سب کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے پتہ ہے میں ویڈیوز کچھ خاص سلیقے سے نہیں بناتی، نہیں ایڈٹ کر سکتی، کیونکہ مجھے کچھ خاص طریقہ پتہ بھی نہیں ہے، جیسے کہ میں خود کو ہی گائیڈ کرتی رہتی ہوں سوشل میڈیا سے یا کہ کسی بھی پلیٹ فارم سے دیکھ کے اپنی آپ کو میں گائیڈ کرتی ہوں۔ تو پلیز آپ سب مجھے سپورٹ کریں، اور پلیز مجھے بتائیے گا مزید میری کیا کیا غلطیاں ہیں، تو میرے چینل کو پلیز آپ سب سبسکرائب کر دیں، مجھے سپورٹ کریں۔ تو جی ہم بنا رہے تھے چنے والا پلاؤ، تو یہ میں نے صبح اٹھ کے بنایا تھا 10 محرم کو صبح مارننگ میں، کیونکہ گیس کا کافی ایشو ہو جاتا ہے پھر بعد میں، تو 10 محرم کو، خیر 9 اور 10 محرم کو ان کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ گیس جو ہے پورا دن یہ پرووائڈ کرتے، تاکہ عوام کو اتنا جو ہے نا وہ دقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو خیر میں نے یہ صبح اٹھ کے رات کو میں نے یہ سارا مٹیریل وغیرہ یہ پیل آف کر کے رکھ لیا تھا، پھر صبح اٹھ کے میں نے جو باقی اس کی پریپریشن تھی وہ میں نے کی ہے، اور پھر میں نے یہ چاول بنائے، چنے والا پلاؤ میں نے بنایا تھا۔ الحمدللہ بہت اچھا بنا تھا، میں جتنا ڈر رہی تھی پتہ نہیں کیسا بنے گا کیسا نہیں بنے گا، لیکن شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا تھا، بہت ذائقے والا بنا تھا، اور یہ پھر ہم نے جو ہے نا یہ سبھی میں تقسیم کیا۔ یہ چنے میری امی نے کل ایک دن پہلے انہوں نے بھگو کے رکھ دیے تھے، تو پھر صبح اٹھ کے پہلے میں نے اسے پریشر لگوایا، اور پھر میں نے بعد میں جو ہے نا اس کا ساتھ میں نے اس کا مٹیریل تیار کر لیا ہے، اور پھر ساتھ میں نے بعد میں یہ چاول بنائے ہیں۔ یہ نیاز جو ہم نے بنا کر تقسیم کی ہے، یہ بیسکلی جو کہ ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق یہ نیاز اللہ پاک کے نام کی نیاز ہے، اور میں نے خود یہ بنائی ہے، اور یہ نیاز اللہ پاک کی رضا کے لیے، خدا کی راہ پہ ہم نے یہ تقسیم کیے ہیں چاول، لیکن یہ شہدائے کربلا ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہے کہ اللہ پاک، بے شک لوگ کئی ان کے نظریے ہیں جی، انہیں کہاں یہ چاول پہنچتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ ہم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم نے شہدائے کربلا ان کے اصالِ ثواب کے لیے بنا کر یہ چاول ہم نے تقسیم کیے ہیں۔ باقی جو شہدائے کربلا ہیں، جو انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، جو تنگیاں، جو پریشانیاں، جو کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے، دنیا میں تاریخ گواہ ہے کہ ان سے بڑا درد، دکھ، اور اس دکھ بھری داستان اور اس واقعے سے بڑا کوئی دکھ والا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ واقعہ، کربلا کا واقعہ، یہ قیامت تک یہ زندہ رہے گا، اور ہم ہر سال اسی طرح سے ان کے دکھ کو ہم یاد کریں گے، اور شہدائے کربلا ان کو ہم یہ نیاز بنا کر ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے انشاءاللہ ہم بانٹیں گے۔ اللہ پاک ہمیں مزید سے مزید اس کی توفیقیں دے، ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اللہ پاک کی راہ میں ہم پیش کریں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور جو شہدائے کربلا ہیں انہوں نے جو تنگیاں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں انہوں نے، جو مصائب ان پر ٹوٹے تھے، لیکن یہ ایک مثال ایک قائم کرنی تھی اللہ پاک نے کہ ان کے پیچھے کیا بڑا مقصد ہمارے لیے رہنمائی، یا کہ ہمیں بہت بڑی ایک مثال دینے کے لیے کہ اسلام کا جھنڈا نیچے کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ آپ اپنے مذہب کو پہلے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو امام حسین نے اسلام کی خاطر اپنے گھر والوں کی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے تاریخ قائم کی ہے، اور وہ تاریخ ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہے گی بے شک۔ تو حضرت امام حسین کی زندگی ہمیں
صبر، ہمت اور حق پر قائم رہنے اور اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنی زندگی، اپنی مال جان، گھر بار سب کی قربانی دینے کا ہمیں سبق دیتی ہے۔ ہمیں اس کربلا کے واقعہ سے سب سے بڑا سبق یہی ملتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دین کو رکھیں اور ہمیشہ سچائی اور دین پر ڈٹے رہیں اور حق کی بات کہیں۔ حضرت امام حسین نے اپنے پورے کنبے کو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر 6 ماہ کا ننھا شہزادہ جس سے تیر لگے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اپنے بچوں کو 2 گھڑی رونے نہیں دیتے، لیکن سلام ہے ہمارے پیارے حضرت امام حسین پر، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا ننھا علی اصغر انہیں بھی نہیں دیکھا، صرف دین کی خاطر جو ہے صبر اور ہمت اور استقامت کے ساتھ انہوں نے کام لیا، اور ایون کہ ان کے پورے کنبے نے۔ واقعہ کربلا اگر ہم ابتدا سے اختتام تک اگر ہم پورا سنیں تو یقین کریں کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اسے جسٹ ایک امیجن کر لیں اپنی آنکھوں کے سامنے، تصوراتی ایک اس واقعے کو جسٹ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آئیں یا محسوس کریں تو ایسی گشی طاری ہو کہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن سلام ہے اس گھرانے کو، ان پیارے شہزادوں کو، شہزادیوں کو، ان چھوٹے معصوم بچوں کو، ان بیویوں کو، ان غلاموں کو، ان صحابہ کرام، ان کی اولادوں کو، جنہوں نے کربلا کے میدان میں امام حسین کا ساتھ دیا۔